السلام علیکم. میں ڈاکٹر نورین بلال اور میں ایسوسیٹ پروفیسر ہوں فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی میں اور سول ہاسپٹل فیصل آباد میں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہوں. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو میٹرکس فارما جنہوں نے یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا کہ ہم کچھ بات کر سکیں انیمیا کے اوپر، یعنی کہ جو خون کی کمی ہے. اب خون کی کمی جو ہے یہ ایک بہت ہی کامن پرابلم ہے اور تقریباً 2 بلین آف دا پاپولیشن جو ہے آل اوور دا ورلڈ اس سے افیکٹڈ ہے. اور ان میں اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو 40% ہماری حاملہ عورتیں جو ہیں وہ انیمیا سے افیکٹڈ ہیں، ویئرز جو 30% ہیں وہ حمل کے بغیر جو خواتین ہیں وہ اس میں افیکٹڈ ہو جاتی ہیں. اب اس میں کیا کیا مسائل ہوتے ہیں، کیوں ہو جاتی ہے، تو اس میں اگر ہم بات کریں تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو یا تو خون کا زیاں بہت زیادہ ہے یا پھر ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. جس طرح جسم میں پریگنینسی اگر کسی خاتون کو ہو گئی ہے یا وہ دودھ پلانے والی ماں ہے تو اس میں ڈیمانڈ بڑھ جائے گی آپ کی. ویئرز اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ان میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو آئرن وہ لے رہی ہیں وہ ناکافی ہے یا وہ ایبزارب ہی نہیں ہو رہی. تو یہ 3-4 عوامل ہیں جن کی وجہ سے آئرن کی ڈیفیشنسی پیدا ہو جائے گی. اس کے علاوہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ضرورت کتنی ہے، تو اگر ہم ضرورت کی بات کریں تو اس میں یہ آ جاتا ہے کہ جو پہلے 3 ماہ ہوتے ہیں حمل کے، ان کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جو حاملہ عورتوں کی ضرورت ہے آئرن کی وہ بہت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جو بچے ہیں، یہ جو بچہ اس کے اندر نشو و نما پا رہا ہے وہ، اور آول کی بھی اپنی ڈیمانڈز ہوتی ہیں پلیسنٹا کی اس کے لیے، اور ساتھ میں اس کا جو ریڈ سیل میس انکریز ہوتا ہے اس کے اندر بھی اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ان کو مطلب علامات کیا ہو جاتی ہیں، تو اگر ہم علامات میں دیکھیں تو ان میں یہ ہے کہ وہ بہت جلدی تھک جاتے ہیں، سانس پھول جاتا ہے، تھوڑا سا بھی وہ کام کر لیتے ہیں تو اس کے اندر ان کو بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہو جاتی ہے. اور اگر ہم اس کے کانسیکوینسز کی بات کریں کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، تو اس میں پھر یہ کہ جو حاملہ خواتین ہیں انہیں وقت سے پہلے پیدائش کا مسئلہ آ جاتا ہے، پری میچورٹی کا. اور اس کے علاوہ وہ جو بچے جو ان ماؤں کے پیدا ہوتے ہیں ان کی گروتھ کم ہوتی ہے، ان کا وزن نہیں زیادہ بڑھ پاتا. اور اس کے علاوہ وہ بچے اگر ایون اسکول گوئنگ ایج تک بھی ان کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ افیکٹڈ ہو جاتی ہے. اس میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم کون سی لیبس کروا سکتے ہیں، تو لیبس کے اندر اگر ہم بات کریں تو پھر آ جاتا ہے کہ آپ ان کو آئرن جو ہے آپ نے ان کو کہنا ہے کہ آپ اپنا ہیموگلوبن کروائیں، بلڈ کمپلیٹ کرائیں اور ساتھ پیریفرل بلڈ فلم کروا دیں. اس کے علاوہ آپ نے سیرم فیریٹن جو ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ سب سے پہلے سیرم فیریٹن کم ہوتا ہے. سیرم فیریٹن کم ہوتا ہے اس کے بعد یہ آئرن ڈیفیشنسی کہلاتا ہے. ویئرز آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کا مطلب یہ ہے کہ سیرم فیریٹن کے ساتھ ساتھ اب سٹور ختم ہو گئے اور اب جو ہے وہ کمی ہیموگلوبن میں پیدا ہو گئی، تو تب پھر آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہو جاتا ہے. اب اس کے لیے ہم کر کیا سکتے ہیں؟ اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ یا تو آپ ان کو گولیاں کھانے کو دے دیں، اور گولیاں جو وہ کھا رہی ہیں اس میں زیادہ پرابلم کیا آ رہا ہے کہ جو وہ گولیاں لے رہی ہیں ان کے اندر انہوں نے، اور ساتھ میں یا انجیکشن لے سکتی ہیں. اب جو گولیاں لے رہی ہیں ان گولیوں میں جو ہے وہ کیلشیم کے ساتھ نہ لیں، یا وہ ایسی چیزوں کے ساتھ نہ لیں جو کہ ان کی آئرن کی ایبزارپشن کو کم کر دیتی ہیں. جیسے دودھ کے ساتھ گولی نہ کھائیں آئرن کی، یا چائے کے ساتھ، یا کولڈ ڈرنک کے ساتھ. اور اینٹیسڈس وغیرہ جو ہوتے ہیں، یہ جو ہم تیزابیت کے لیے دوائیں استعمال کرتے ہیں، تو یہ چیزیں اگر ہم نہ کریں تو ہم اس پہ قابو پا سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے نا آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سے کچھ آگاہی حاصل ہوئی ہوگی. تھینک یو سو مچ.